دوستو، اگر آپ بھی میری طرح قدرتی مناظر، ایڈونچر اور سفر کے شوقین ہیں لیکن ملازمت، کاروبار یا گھریلو کسی مصروفیت کی وجہ سے گلگت، سکردو یا کشمیر جیسے دور دراز علاقوں کا سفر نہیں کر پاتے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن اسلام آباد سے صرف 2.5 گھنٹے کی مسافت پر ایک ایسی جگہ موجود ہے جو اپنی خوبصورتی، شفاف پانی اور پرسکون ماحول کی وجہ سے کسی بھی مشہور پہاڑی وادی کا احساس دلاتی ہے۔ جی ہاں، آج میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں نوری واٹر فال، جہاں کا ہر منظر دل موہ لیتا ہے۔ اگر آپ کو ٹریکنگ پسند ہے، پانی میں تیرنے کا شوق ہے یا دوستوں کے ساتھ کیمپنگ کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ جگہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ خاص طور پر یہاں کے ٹھنڈے اور شفاف پانی میں تیرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو، پورے دن پانی میں گزار دیں پھر بھی دل نہیں بھرتا۔ اور سب سے خوبصورت چیز ہے یہاں کا سکون۔ نہ موبائل فون کا سگنل، نہ کالز کی گھنٹیاں، نہ روزمرہ کی پریشانیاں، بس بہتے پانی کی آواز، ٹھنڈی ہوا، سرسبز پہاڑ اور فطرت کا ایک ایسا حسین امتزاج کہ انسان چند گھنٹوں کے لیے صحیح دنیا کی ہر فکر بھلا دیتا ہے۔ اگر آپ بھی شہر کے شور و غل سے نکل کر کچھ وقت فطرت کے آغوش میں گزارنا چاہتے ہیں تو نوری واٹر فال یقیناً ایک ایسی جگہ ہے جسے آپ کو اپنی ٹریول لسٹ میں ضرور شامل کر لینی چاہیے۔ ہر سفر کسی نہ کسی منصوبہ بندی سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے اس سفر کی شروعات بھی ایک بہترین ناشتے سے ہوئی۔ گرما گرم پراٹھے اور چائے سے ناشتہ کیا، ناشتے سے فارغ ہو گئے، دوست اکٹھے ہو گئے، بائک سٹارٹ کی اور نکل پڑے اپنی منزل کی طرف۔ صبح کا وقت ہے، سڑکیں تقریباً خالی ہیں، سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں اور موسم بھی بڑا خوشگوار ہے۔ اسلام آباد کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم مرگلہ ہلز کا رخ کیا، کیونکہ ہمارے لیے صرف منزل ہی اہم نہیں بلکہ سفر کے ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہے۔ ویسے بھی یہ راستے کسی ایڈونچر سے کم نہیں، کہیں سیدھی چڑھائیاں، کہیں خطرناک موڑ، لیکن قدرت نے اس علاقے کو ایک ایسی خوبصورتی سے نوازا ہے کہ راستے کی مشکل کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہر نیا موڑ ایک نیا منظر دکھاتا ہے اور ہر بار دل چاہتا ہے کہ بائک روکیں، کچھ دیر خاموشی سے بیٹھ کر فطرت کا لطف اٹھائیں۔ دوستو، ابھی ہم ہری پور پہنچ گئے ہیں، جو ہزارہ ڈویژن کا ایک نہایت ہی خوبصورت ضلع ہے۔ چاروں طرف سرسبز پہاڑیاں، گھنے درخت اور ہر طرف پھیلی ہوئی ہریالی واقعی اس علاقے کی اپنی ہی ایک کشش ہے۔ ادھر پولیس چوکی پر ہمارے ایک دوست کو بائک کے کاغذات کی جانچ کے لیے روکا گیا۔ چند دیر تک ہمیں روکا گیا، پھر ہمیں جانے کی اجازت دے دی اور پھر یہاں سے ہم نکل آئے۔ ابھی ہم ڈائنو ویلی سے گزر رہے ہیں اور اپنی منزل کی طرح روان دوان ہیں۔ راستے تو کافی بہتر ہیں لیکن موڑ خاص تیز اور خطرناک ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ البتہ یہاں کی خوبصورتی ایسی ہے کہ نظریں بار بار سڑک سے ہٹ کر پہاڑوں اور نیچے وادیوں کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اب ہم مسلسل خطرناک موڑ موڑتے ہوئے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ راستے میں ایک ایسے دلکش جگہ آئی کہ ہم خود کو روک نہ سکے، چند تصویریں بنائیں، کچھ دیر وہاں کے حسین منظر سے لطف اٹھایا اور پھر دوبارہ اپنی منزل کی طرح روان ہو گئے۔ اب صبح کے تقریباً 9 بج رہے ہیں، سورج بھی خاصا چمک رہا ہے، لیکن پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا اب بھی موسم کو خوشگوار بنائے ہوئے ہیں اور ہمارے جوش پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ دوستو، فائنلی ہم کوہانا بازار پہنچ چکے ہیں۔ ابھی تقریباً صبح کے 10 بج رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک یہاں کا بازار ہے، یہی سے ہم ساری چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لیں گے۔ یہاں سے ہم نے چکن لے لیا، کچھ ٹماٹر لے لیے اور اس طرح کی پانی اپنے ساتھ ہم نے یہاں سے اٹھا لیے۔ ابھی پھر یہاں سے ہم نکل رہے ہیں۔ تو ابھی تک سڑکیں کافی خالی ہیں، ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے سفر بڑا آرام سے ہو رہا ہے۔
فائنلی ہم جبری پہنچ گئے. یہاں ہم روٹی لینے کے لیے رکے ہیں. جبری ایک چھوٹا مگر بہت ہی پرسکون ویلی ہے. لوگ بھی کم ہی نظر آتے ہیں اور ہر طرح ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوتی ہے. یہاں سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا چائے کا ڈبہ ہے. سوچے جب تک روٹیاں تیار ہوتی ہیں کیوں نہ ایک کپ چائے پی لی جائے. چاچا بڑے سکون سے تازہ روٹیاں بنا رہے ہیں. ایک روٹی 30 روپے کی ہمیں ملی. روٹیاں لیے، سامان سمیٹے اور پھر آگے بڑھے. دوستو یہاں سے اصل ایڈونچر شروع ہوتا ہے. پکی سڑک ختم ہو چکی ہے اور آف روڈ کا آغاز ہوتا ہے. راستہ اتنا تنگ ہے کہ اگر سامنے سے کوئی گاڑی آ جائے تو ایک دوسرے کو راستہ دینا بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے. بائک تیز چلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ذرا سی غلطی بھی مہنگی پڑ سکتی ہے. اس لیے ہر موڑ بہت احتیاط سے لینا پڑتا ہے. لیکن جتنا یہ راستہ مشکل ہے اتنا ہی حسین بھی ہے. ہوتے ہی آخر کار ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے آگے بائکس نہیں جا سکتی. بائکس پارکنگ میں کھڑی کیے، سامان اٹھایا اور اب اصل ٹریکنگ شروع ہونے والی ہے. دوستو یہاں سے آگے بائک نہیں جاتی. یہاں سے ہم پھر پیدل ٹریکنگ کر کے نوری واٹر فال تک جانا ہے. اور یہ راستہ ابھی اتنا مشکل نہیں لگتا، آسان ہے. آگے دیکھتے ہیں آگے کیسا ہوگا. تو ہم اپنے ساتھ لائف جیکٹس لیے کیونکہ آگے گہرے پانی میں ان کے بغیر جانا محفوظ نہیں ہے. ایک جیکٹ 100 روپے کی ہمیں ملی اور ہم اپنے ساتھ 5 جیکٹ لے کے یہاں سے نکلے. پیچھے آگے ایک چھوٹی سی نہر آئی. کسی نے جوتے اتار کر پانی پار کیا اور میں نے جوتوں سمیت ہی گزرنا بہتر سمجھا. پانی اتنا ٹھنڈا نہیں ہے. دوستو آخر کار ہم نوری واٹر فال پہنچ گئے ہیں. یہاں لوگوں کا خوب رش ہے. ہر طرح لوگ لائف جیکٹ پہن کر پانی میں اتر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں اور خوب لطف اٹھا رہے ہیں. میں نے بھی پہلے بغیر لائف جیکٹ ایک ڈبکی لگائی، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ آگے جانا مناسب نہیں. پانی کافی گہرا ہے. پھر کیا تھا، ایک کے بعد ایک ڈبکیاں لگتی رہیں. پانی میں تیرتے رہیں، ادھر ادھر گھومتے رہیں اور وقت کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہیں چلا. پانی میں اچھا خاصا ٹائم گزارنے کے بعد ہم نے اوپر کی طرف ٹریکنگ شروع کی. راستہ پہلے سے بہت زیادہ مشکل ہے. پتھروں پر چڑھنا پڑتا ہے. راستہ بھی بہت تنگ ہے. بہت احتیاط سے قدم رکھنا پڑتا ہے. تھوڑی سی غلطی بھی آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ راستے میں رکتے ہوئے، سانس بحال کرتے ہوئے اور پانی پیتے ہوئے آخر کار ہم اوپر پہنچ گئے. اوپر پہنچ کر کچھ دیر آرام کیا، ارد گرد کے دلکش مناظر سے لطف اٹھائیں، خوب تصویریں بنائیں اور پھر ہم نیچے کی طرف اتر آئے. اب تک بھوک بھی صحیح لگی ہے، اس لیے فیصلہ کیا کہ اب کھانے کا بندوبست کیا جائے. اس لیے ایک دوست نے کچن کی ذمہ داری سنبھال لی. لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائیں اور چکن کڑھائی بنانے کی تیاری شروع ہو گئی. ویسے کھانا بنانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں. اس کے لیے صبر بھی چاہیے، محنت بھی اور تھوڑی سی مہارت بھی. میں نے یہ سارا منظر بیٹھ کر دیکھتا رہا جبکہ باقی دوستوں نے اپنے حصے کا کام کرتے رہے. کچھ دیر بعد ہماری چکن کڑھائی تیار تھی. یقین کریں اس حسین وادی میں پانی کے کنارے بیٹھ کر یہ گرما گرم کڑھائی کھانے کا مزہ ہی کسی 5 اسٹار ہوٹل سے بھی بڑھ کر ہے. بھوک بھی خوب لگی ہوئی ہے، اس لیے کھانے کا لطف دوبالا ہو گیا ہے.